ایک شفاعت بالوجاہت اس نے کی، اس کا انکار کیا. اب شفاعت بالمحبت دیکھیے، اب اس کا لکھتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ زادوں میں سے یا بیگماتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کا معشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جائے اور چوری کی سزا نہ دینے دیوے، اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دیوے. اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں. یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے اس رنج سے جو کہ اس محبوب کے روٹھ جانے سے مجھ کو ہوگا. دیکھ کیا یہ اللہ کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے، مثال دے رہا بادشاہ کی، جائے گا کہاں، دیکھو اللہ کی طرف. اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں. کوئی کسی کو پہلے سمجھ لیجیے اس نے کیا لکھا ہے. لکھ رہا ہے کہ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کے بیٹے، شہزادے وہزادے، ابھی چیف منسٹر کی بیوی بیٹے، ارے ڈیڈی اس کو چھوڑ دو، نہیں تو یہ میرا دوست ہے، میں اس کو نہیں چھوڑو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے برا لگے گا. تو چیف منسٹر نے سوچا کہ یار اگر میں نے اس کو سزا دے دی تو میرا بیٹا برا لگے گا، اس کو، اور اس کے برا لگنے سے مجھے بھی برا لگے گا، مجھے تکلیف پہنچے گی. تو ایک چور کو معاف کر دو، جانے دو، چھوڑ دو. اس کی محبت کی وجہ سے ایک چور کو چھوڑ دو. میرا بیٹا تو ناراض نہیں، میری بیوی تو ناراض نہیں ہوگی، مجھے ایک بار غصہ پی دو. یہ اس نے مثال دی. تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کی جناب میں نہیں ہو سکتی. یار کون بول رہا ہے کہ یہ ہو سکتی؟ شفاعت محبت کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. شفاعت محبت میں آگے انشاءاللہ سناؤں گا، جھوم اٹھیں گے آپ. احادیث جب سنیں گے، آیات سنیں گے، اس نے جس طریقے سے کہا ویسی محبت ہم نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے خلاف معاذ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے. معاذ اللہ کو کوئی بات کہہ دے کہ اللہ کر دے تو پھر اگر نہیں ہو رہا تو حضور ناراض ہو جائیں گے، اللہ ان کی ناراض. یار کیا لے رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ میں آپ کو احادیث اور روایت سے بتا دوں گا کہ ایسی سرکار کی محبت کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو حضور سے کیا محبت ہے، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے. سب انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا. یہ جو اس نے بتایا شفاعت محبت کا بھی انکار کیا، کیسے کیا وہ بھی سن لیجیے. وہ بھی لکھ رہا ہے، لکھتا ہے اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں. کوئی کسی کو اس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی مشرک ہے اور جاہل ہے. یہ بھی سیدھا مشرک، چھوٹی موٹی بات کرتا ہی نہیں، وہ سیدھا مشرک سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اللہ سب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کی تعریف ان کو پتہ نہیں ہوگی کیا ہے شرک کی تعریف، بس اٹھا کے ڈال، اتنا ڈرا دو. اس نے خود لکھا تھا تقویۃ الایمان کے بارے میں، اس کی ارواح ثلاثہ میں حکایات موجود ہے. اس نے خود لکھا ہے، بولا ہے کہ میں نے شرک خفی کو بھی شرک جلی لکھ دیا ہے. میں جانتا ہوں اس میں بہت سخت باتیں میں نے لکھ دی ہے، پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب لکھ دیا، میرا ارادہ جہاد کا، میں جا رہا ہوں اور اب لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے. اور اس نے یہ تک اقرار کیا کہ شورش ضرور ہوگی، یعنی جھگڑے ہوں گے. پھر لکھتا ہے، بولتا ہے، اس نے بولا ہے کہ شورش ہوگی لیکن لڑ بھڑ کر آخر ٹھیک ہو جائیں گی. آخر کا لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائے گی. پوری حکایت موجود ہے. اس کو معلوم تھا تقویۃ الایمان لکھنے کے بعد میں مسلمانوں میں فساد فتنہ ہوگا، رنجشیں ہوں گی، آپس میں دراڑیں پڑیں گی. اور کیا لکھتا ہے کہ آج لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے اس وقت لکھا تھا آج تک مسلمان لڑ ہی رہے ہیں، مسلمانوں میں فرقہ ہو گیا، وہابیت دیوبندی بن گئی، آج تک ایک نہیں ہو رہے، آج تک ٹھیک نہیں ہو پا رہے. یہ اس کتاب کی وجہ سے ہوا ہے. اس نے خود لکھا ہے. تو یہاں پر یہ جو اس نے لکھا ہے کہ ایسی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. اب وہ کتنے گندے طریقے سے لکھ رہا ہے وہ بھی دیکھیے، اور مشرک بنا دیا کہ جو ایسا سوچے وہ مشرک ہے. شفاعت وجاہت بھی انکار کر دیا، شفاعت بالمحبت کا بھی انکار کر دیا. انشاءاللہ ساری باتیں آگے آئیں گی، سب کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. لکھتا ہے وہ بھی ویسا ہی مشرک ہے اور جاہل جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا. وہ مالک ملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے، کسی کو حبیب کا، دیکھیے کسی کو نہیں چھوڑتا. وہ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف لکھتا ہے، کسی کو حبیب کا، کسی کو خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کو کلیم کا موسیٰ علیہ السلام، اور کسی کو روح اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام.
وجی روح اللہ وجی کا خطاب بخشے. دیکھو وجی لکھ بھی رہا ہے, وجی کا خطاب بخشے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے اس کو لکھ بھی رہا ہے, پھر بھی وجہات نہیں مان رہا. ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. کا خطاب بخشے, خطاب کیا ہے بھائی, ان کی وجہ تو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ. اور کسی کو رسول کریم اور مکین اور روح القدس روح الامین فرما دے. سارے سب کو لے لیا, جبریل علیہ السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سب کو لے لیا اس نے خالی. آگے کیا لکھتا ہے, فرماوے مگر پھر مالک مالک ہے. دیکھیے کتنے کس طریقے سے کر رہا ہے. مالک کون؟ اللہ. مالک مالک ہے اور غلام غلام. یہ سارے جتنے انبیاء, جتنے رسول, جتنے فرشتے, ان کو کیا لکھ رہا ہے؟ غلام غلام غلام. یہ کسی اور کے بارے میں لکھتا تو ٹھیک, کوئی بات نہیں تھی. یہ ان ہستیوں کے بارے میں لکھ رہا ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیاتیں نازل کری ہیں, آیات فرمائی, ان کے درجات کو اللہ نے بیان کیا ہے باقاعدہ. ان کو لکھ رہا ہے کہ غلام غلام, مالک مالک ہے, غلام غلام ہے. یہ نبیوں کے بارے میں لکھ رہا ہے. اور کیا لکھتا ہے آگے؟ کوئی بندگی کے رتبے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. کوئی, ہاں سب کو لکھ رہا ہے, سب نبی ولی رسول ملائکہ سب. کتنے گندے الفاظ ہے وہ دیکھیے. کوئی بندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے, جھولتا ہے, جھولتا ہے. اللہ کی رحمت سے جتنے نبی ہے, جتنے خوشی سے جھولتے ہیں, جھکتے ہیں کہ اللہ نے نوازش کی ہے. آگے کیا لکھتا ہے؟ ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرا پھٹتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ عام اس نے لکھا ہی نہیں, اس نے سب کچھ وہاں بیان کر دیا. عام مسلمانوں کے بارے میں نہیں لکھ رہا, یہ سب کچھ ہر نبی کے بارے میں نام لے لے کر اس نے لکھا. خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ دیا کہ جیسے اللہ کی رحمت سے خوشی سے جھومتے ہیں, جھکتے ہیں, اسی طریقے سے اس کی ہیبت سے رات دن زہرا پھٹتا ہے. یعنی اللہ اکبر, یہ زہرا جگر پھٹ رہا ہے یا کلیجہ پھٹ رہا ہے. یہ کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اتنے گندے الفاظ. اس پر تو باقاعدہ پھر انہوں نے سب چینج کر دیا تھا. ان سب چیزوں کو چینج کیا انہوں نے بعد میں. کیا کچھ ہے وہ پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ شفاعت محبت کا بھی انکار کر دیا کہ جتنے نبی وہ بھی ڈرتے ہیں, یہاں تک کہ حضور بھی ڈر کے مارے بدحواس سے معاذ اللہ رب العالمین. لکھا ہے اس نے, بدحواس کے الفاظ بھی لکھے ہیں, سب کچھ لکھا ہے اس نے. تو جس انہیں کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے ہیبت سے کانپ رہے ہیں, ڈرتے ہیں. جیسا اس کی رحمت سے خوش ہوتے ہیں ویسے اس کے ڈر سے لرزتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. ان کا مقام یہ مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو, ولیوں کو اپنے برابر سمجھ لیا. لکھا ہے اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے. تو اپنے برابر سمجھ کر اس نے یہ کیا ہے کہ جب ہم ڈرتے ہیں تو نبی ولی بھی ڈر رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ڈر نہیں ہے, یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو خوف نہیں ہوتا تھا, بے شک خوف ہوتا, پر یہ الفاظ اس طریقے سے الفاظ کسی کتاب میں نہیں ہوں گے. زہرا پھٹتا ہے اور یہ اعتماد اللہ رب العالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسا عقیدوں سے محفوظ رہنا. یہ جو اہل سنت علماء جو آپ کو بار بار روکتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت پڑو, ان کے چکر میں مت جاؤ, یہ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جاتے 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 پھر وہ یہ ساری چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں. اور ہوتا ہے چلے نماز سکھا رہے ہیں, ہم نماز سکھا رہے ہیں, ہم صرف نماز سکھا رہے ہیں, نماز سکھاتے سکھاتے پھر وہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ ساری بد عقیدگی بھی سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ یہی سب چیزیں شروع کر دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو صحیح لگنے لگ جاتی ہیں. دل مردہ ہو گیا, سب کچھ صحیح. اللہ ہمیں ایسے برے عقیدوں سے بچے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو چیزوں کا اس نے انکار کر دیا. شفاعت بالوجاہت نہیں ہوگی, شفاعت بالمحبت نہیں ہوگی. اور تیسری صورت یہ ساری قسمیں سے خود سے بنائی ہے, کوئی حوالہ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے حوالہ کہیں نہ قرآن کا حوالہ, نہ کسی حدیث شریف کا, نہ کسی بڑی کتاب کا معتبر, کہیں کسی کا حوالہ نہیں. اپنے من سے یہ ساری چیزیں بنا دی. ساری چیزیں یہ خود اس نے بنائی, خود گڑی ہے. کوئی حدیث سے یا کہیں سے کچھ نہیں, گڑھ دی. کس نے انہوں نے شفاعت کیا ہے وہ تو پھر انشاءاللہ میں ذکر کریں گے, انشاءاللہ ہم سنیں گے. چلیے پھر آگے تیسری قسم جو یہ کہتا ہے جس کو اس نے مانا ہے شفاعت کو, کیا ہے وہ بھی سنی, کیسے مانا وہ بھی سن لیجیے.